بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا، جو ہوگا ایک دن محبوب میرا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپائے قبولیت جگا دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سبحان الذی اخزى الاعادی، فسبحان الذی اخزى الاعادی۔ ہوشیار پور پنجاب کا ایک مشہور شہر ہے۔ اس شہر کو یہ فخر و اعزاز حاصل ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے ایک مکان میں 40 روز چلہ کشی کی، جس کے نتیجہ میں آپ کو عظیم الشان الہی بشارات عطا ہوئیں۔ سن 1885-86 عیسوی میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قادیان سے باہر جا کر کسی مقام پر چلہ کشی کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً بتایا کہ آپ کی عقدہ کشائی ہوشیار پور میں ہوگی۔ چنانچہ آپ نے شیخ مہر علی صاحب رئیس ہوشیار پور کو خط لکھا کہ میں 2 ماہ کے واسطے ہوشیار پور آنا چاہتا ہوں۔ کسی ایسے مکان کا انتظام کریں جو شہر کے کنارے پر ہو اور اس میں بالا خانہ بھی ہو۔ چنانچہ شیخ مہر علی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ مکان جو طویلہ کے نام سے مشہور تھا خالی کروا دیا۔ قادیان سے ہوشیار پور کی دوری 70 کلومیٹر ہے۔ دریائے بیاس، جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جنوری سن 1886 عیسوی کو بذریعہ کشتی عبور کیا تھا، جب حضور علیہ السلام چلہ کشی کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت مولوی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میاں فتح خان صاحب تھے۔ آپ علیہ السلام نے اسی مکان کے ایک کمرہ میں 40 دن دعائیں کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خدام کو ہدایت دے رکھی تھی کہ کوئی اوپر بالا خانہ میں میرے پاس نہ آوے، میرا کھانا اوپر پہنچا دیا جاوے، مگر اس کا انتظار نہ کیا جاوے کہ میں کھانا کھا لوں۔ خالی برتن پھر دوسرے وقت لے جایا کریں۔ نماز میں اوپر الگ پڑھا کروں گا، تم نیچے پڑھ لیا کرو۔ جمعہ کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، کوئی ویران سی مسجد تلاش کرو جو شہر کے ایک طرف ہو، جہاں ہم علیحدگی میں نماز ادا کر سکیں۔ مورخہ 20 فروری سن 1886 عیسوی کو چلہ کشی کے نتیجہ میں ملنے والی الہی بشارات کو تحریر فرمایا، جو پیشگوئی مصلح موعود کے نام سے معروف ہے۔ چلہ کشی کے بعد آپ علیہ السلام 20 دن اور ہوشیار پور میں ٹھہرے رہے۔ انہی دنوں لالا مرلی دھر سے آپ علیہ السلام کا مباحثہ ہوا، جو سرما چشم آریہ میں درج ہے۔ جب 2 ماہ کی مدت پوری ہوئی تو حضور علیہ السلام واپس قادیان تشریف لائے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے عین مطابق حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مقررہ مدت میں ہی 12 جنوری سن 1889 عیسوی کو ہوئی۔ میری ہر پیش گوئی خود بنا دی، ترا نسلاً بعیداً بھی دکھا دی، ترا نسلاً بعیداً بھی دکھا دی۔ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 فروری سن 1944 عیسوی کو کنک منڈی ہوشیارپور کے وسیع میدان میں اپنے المصلح الموعود ہونے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، میں خدا کے حکم کے ماتحت قسم کھا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق آپ کا وہ موعود بیٹا قرار دیا ہے جس نے زمین کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام پہنچانا ہے۔ اس خطاب کے بعد حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلہ کشی والے مقدس کمرے میں اجتماعی دعا کے لیے تشریف لے گئے۔ مکان چلہ کشی جو ان دنوں ایک معزز ہندو سیٹھ ہرکشن داس کی ملکیت تھا، جنہوں نے اسے شیخ مہر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورثاء سے خرید کر اس پر ایک مکان کے بالائی حصہ پر سبز رنگ کر دیا تھا۔ سیٹھ صاحب نے بڑی خوشی سے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کرنے کی اجازت دی، بلکہ خواہش کی کہ اگر حضرت مرزا صاحب یہاں تشریف لائیں تو میری بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ چنانچہ جب حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان پر تشریف لے گئے تو جناب سیٹھ صاحب اور ان کے خاندان کے دوسرے افراد نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ استقبال کیا، اور ایک بڑے آراستہ کمرے میں جو مکان کے دوسرے کونے میں واقع تھا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور حضور رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پھل پیش کیا اور اپنے خاندان کے افراد کا تعارف کرایا۔ اس کے بعد حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدس کمرے میں تشریف لے گئے اور قبلہ رخ دو زانوں بیٹھ کر تسبیح و تحمید کرنے لگے۔ اس کمرے میں اس وقت کے لیے فرش کا انتظام جماعت کی طرف سے کیا گیا تھا۔ جگہ کی تنگی کی وجہ سے حضرت امیر المومنین المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 35 احباب اس کمرے میں تشریف لے گئے، جنہیں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم.اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے انتظام کے ساتھ اندر بھجوایا۔ 8 جنوری سن 2006 عیسوی کو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے دورہ بھارت کے دوران اس مقدس مکان کی زیارت فرمائی اور مکان کے بالائی حصہ میں اس کمرے میں تشریف لے گئے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے ازراہ شفقت قافلہ کے ممبران کو بھی بالائی منزل پر طلب فرمایا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اس کمرے میں کھڑے ہو کر بڑی لمبی پرسوز دعا کرائی۔ اس کمرے کے 2 دروازے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے ازراہ شفقت قافلہ کے ممبران کو فرمایا کہ ایک دروازہ سے داخل ہو کر دوسرے دروازہ سے باہر نکلتے جائیں اور اس کمرہ کو دیکھ لیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے نچلی منزل میں وہ حصہ بھی دیکھا جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ آنے والے صحابہ کرام حضرت عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ عنہ، حضرت شیخ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میاں فتح خان صاحب ٹھہرے تھے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اس جگہ کو بھی دیکھا جہاں حضرت المصلح الموعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جلسہ میں اپنے مصلح موعود ہونے کا اعلان فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس وقت دعا والا یہ کمرہ اور عمارت کا نصف حصہ صدر انجمن احمدیہ قادیان کی ملکیت ہے۔ سن 1997 عیسوی میں صدر انجمن احمدیہ نے اس تاریخی عمارت کو خرید لیا اور وقتاً فوقتاً اس کی معمولی مرمت، رنگ و روغن کا کام ہوتا رہا۔ آج کل اس کمرہ کو بطور مسجد استعمال کیا جا رہا ہے۔ احباب کثرت سے دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی ہدایت کے مطابق اس تاریخی عمارت
اور مقدس حجرہ کی رینوویشن کروائی گئی جو سن 2017 عیسوی میں پایہ تکمیل تک پہنچی اور اسے ہر لحاظ سے مزین اور دیدہ زیب کیا گیا۔ بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اخزى الاعادی، فسبحان الذی اخزى الاعادی